جی کہتے ہیں جی کہ جو لوگ جن یا جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کی نشانی کیا ہے؟ آپ کیوں متاثر ہو کر جاتے ہیں؟ جی فلانے پیر کو جانے بس وہ دیکھ دے سارنا سب کچھ دس دینا ہے، وہ کاہن ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں بندے کے پاس جاتے ہوں پہلے پوچھتا تیرا نام کی، تیری ماں کا کی نام ہے، مت جاؤ اس کے پاس، ڈھونڈو۔ اگر آپ کو نبی نے تو ڈرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اس کو خارج کر دیا، ڈرا دیا کہ خارج ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی میں گیا جی سلفی صاحب اس نے تے انج کر کے میرے تویز کٹ دی، میری قمیض جو ہاتھ ماریا یا میری ٹوپی لوائی انج چاڑی دے بچوں تویز نکلا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب شبدے بازی ہے، یہ شبدے بازی ہے۔ مداری بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے مداریوں، اتنا سا کاغذ کھاتا ہے منہ سے بڑا طوطا نکالتا ہے، اتنی سی گولی لوہے کی دکھاتا ہے، کھاتا ہے منہ سے گولے نکالنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام مداری کرے تو وہ مداری ہے بیچارہ، اور یہی کوئی کسی بڑے ہوٹل میں کرے تو وہ میجک مین ہے، اور یہی کام اگر پیر گدی پہ بیٹھ کے کرے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب، اتنی بڑی کائنات کے جس کا احاطہ ہی نہیں ہے، تو اس سے ایمان، اس نے ایک گلاس میں سے کبوتر نکال دیا تو اس پر ایمان ختم، اور اس پر آ گیا جی بڑا پہنچیا ہے بندہ جی، دیکھو گلاس سے کبوتر کٹ سکیا، یعنی کہ اس نے پہلے آپ کے ایمان کو ختم کرنا ہے۔ اس بندے نے، چاہے وہ شبدے باز ہے، چاہے وہ کیمیاگر ہے، چاہے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ کاہن ہے، اس نے سب سے پہلے یاد رکھیں، آپ کے اس ملک میں اگر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلق ہیں تو ہر آرا وغیرہ آپ سے ڈرے گا۔ جو آپ کا حاسد ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے نہ بادشاہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیے جائیں، پھر اس کے بعد میں تیرا رگڑا کر ڈالوں۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کب شروع ہوتا ہے؟ جب میری نمازوں میں بے ٹائمی، بے قیدگی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ساتھ۔ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا؟ کوئی چلا نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو، ذلیل و عزت چاہتے ہو، بے اولاد و اولاد چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، مقروض ہو بندوبست کر دوں میں، تو تیرا کام کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں ہے۔ مولوی صاحب تہاڈے کول ہیں ہفتہ ہو گیا پڑھائی کرنے پہ کوئی فرق نہیں پیا، میں چلا گیا، پھر مجبور ہو گیا فلانے کو، انہیں تویز دیتے ہیں، کیلے دیتے ہیں ٹھوکنا سے، خود بیڑا گرک ہو گیا۔ بے صبری نے تجھے مروایا نا، ذرا صبر تو کر، رب کہہ رہا ہے تجھے، اتنی بڑی طاقت والا، کن کہہ کے فیکون کر کے ساری کائنات کو بنانے والا، وہ تجھے فارمولہ دے رہا ہے کہ میں رب تیری مدد کروں گا، تو دو کام کر، کیا کر؟ صبر اور نماز۔ نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو صبری نہیں، بے صبری ہے، اگر بے صبر ہے تو نماز نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات، معراج کہتے ہیں نا، پھر آپ نے فرمایا مومن کی معراج ہے نماز، ہے نا، تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب اللہ، اور نہ اس نے تمہاری چغلی لگانی ہے کسی کو، نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے، تم نے چپکے سے بیٹھنا ہے، اس کے یا اللہ جتیاں بھی لینی ہیں، وہ کہے گا دے داں گا، یا اللہ نمک مکیا ہے، وہ بھی اس نے کسی کو کہنا کہ جا دیکھو میرے کو جتیاں منگنا ہے، یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا، تیری لگے حیات کے قریب، خزانوں کا مالک، تجھے پکار رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تجھے میں دونوں جہاں میں کامیابی دوں گا۔ کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں، کون جاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں سب دعا کریں اللہ میں کامیاب کرے، اور بدبخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتہ میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو قبول کرنے والا خود تجھے 5 ٹائم بلا رہا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کہ میں رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے دونوں جہاں کی کامیابی دوں گا۔ کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں،
ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا ہے۔ جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا، جب اس ملک کے بادشاہ سے تمہارا تعلق خراب ہوگا تو پھر شیاطین تمہارے پر جھپٹیں گے، پھر بدمعاش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا، سچ کے ساتھ ہوگا، حلال کے ساتھ ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ 40 سال سے نماز بھی پڑھوں، 50 سال سے پھر چگلیاں بھی کروں، حسد بھی کروں، فلمیں بھی دیکھوں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بیوی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی بیٹھی ہوئی ہے، میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گھر میں ساز بھی چل رہا ہے، تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے؟ تیرا رب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اپنے اعمال کو دیکھو، قرآن غلط نہیں ہے، بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر بیچ میں یاد آ جائے بسم اللہ اول آخر کہہ دو، وہ کہہ کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے۔ قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں نے جب حدیث کو سنا، پڑھا، اس کے بعد جن کو رگڑا دیا، پوچھا تم نے اسے کس طرح کیا، ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے، اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضول باتیں آپ کو بتائی ہیں؟ ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیاطین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے، جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آج فون ہے، ہیلو میں ذرا لیٹرین کی بیٹھا ہے، M4 فون کری، ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں، بیوی اندر سے والے دے رہی ہے ہانڈی چولہا بند کر دینا ذرا لگ نہ جاوے ہانڈی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مت بولو، دعا پڑھو، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جنوں سے، اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں، خاص کر کے کہا پلیت جن اور جنوں سے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن